اب آگے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، البتہ یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور آج تو جو آتا ہے آنے دو، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پیٹ بھرنا چاہیے، حلال کا ہو یا حرام کا، کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حرام کا آتا ہے جب بھی صحیح، حلال کا آئے جب بھی صحیح۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا مت کھاؤ، اموالکم بینکم بالباطل، ایسے مال کو جو باطل طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا کہ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، البتہ یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ نکاح کے ذریعے نفس میں نصرت، کیا ہے؟ نکاح کے ذریعے نفس میں تصرف کی وضاحت کے بعد اب مال میں تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا۔ آج تو جوا بھی عام ہو گیا ہے، سود بھی عام ہو گیا ہے اور چوری بھی عام ہو گیا ہے۔ چوری کو جو ہے لوگ کچھ سمجھتا ہی نہیں، بلکہ جو ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور سود تو اس طریقے سے عام ہو گیا ہے کہ سود لینے والا کو ایک ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جوا سے بھی لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، مٹکا کھیلتے ہیں، اور مٹکا کھیل کر جو ہے اپنے نفس کی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، سوچتا ہے کہ ایک ہی دن میں پیسہ والا بن جاؤں۔ اور مٹکا یہ بھی جوا ہے، اور صرف یہی نہیں، یہی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں منع فرمایا، لیکن میں نے جو ہے یہ بتایا تھا یہ تقریر میں، اور جمعہ کے دن یہ بتایا تھا کہ جوا اتنی بدترین چیز ہے کہ انسان اگر سوچے تنہائی میں، تو سوچنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ضمیر اگر زندہ ہو تو وہ انسان کبھی دوبارہ مٹکا ہو یا کوئی جوا ہو اس کے سامنے جا کر نہیں بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور ان کی علماء کرام، تمام علماء کرام کا اتفاق اور علماء کرام کا بیان ہے کہ جوا ایک ایسا فعل ہے، جوا ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا گناہ اتنا ہے کہ ایک بیٹا جس طریقے سے اپنے ماں سے 40 مرتبہ زنا کرے، اپنی ماں سے 40 مرتبہ زنا کرنے میں جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا گناہ جوا کھیلنے میں ہے، لیکن آج لوگ جوا کو جوا نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حرام قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ تو یہاں بتایا گیا کہ چوری، سود اور کیا نام کہتے ہیں، جوا، اس کے ذریعے سے جو مال حاصل کرے وہ کیا ہے، وہ حرام ہے، حاصل کرنا وہ حرام ہے۔ جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غضب کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے ہیں اور داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی گناہ نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے رشوت کا لین دین کرنا اور ڈنڈی مار کر سود جو ہے سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض یا جو ہے کہنے کو کسی نے قرض دیا ہے تو اس قرض کو دبا لینا، یا پھر جو ہے الگ الگ طریقے، بہت ساری جو ہے ایسے حرام کاری ہیں، حرام فعل ہے جس کے ذریعے سے مال حاصل کیا جائے تو وہ سب کے سب کیا ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن لوگ اس میں کچھ جو ہے دھیان نہیں دیتے ہیں، بس جیسا آ رہا ہے
بس مال ہونا چاہیے، پیسہ والا بننا چاہیے، اور جو ہے اپنا بلڈنگ ہو، اپنا جو ہے مکان ہو، اور اچھی طریقے سے زندگی گزارے، واہ واہی ہو، بس یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جو ہے، تم کو میں نے طاقت دیا ہے، تمہارا ہاتھ، تمہاری جو ہے تمہارے پیر اور تمہارے اعضاء جو ہے سلامت ہے، آج تم کو یہ احساس نہیں ہوتا، لیکن یہی اعضاء جب کام کرنا بند کر دیں گے اور جو ہے اس وقت طاقت نہیں رہے گی، اس وقت پھر اللہ اللہ کرو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانی میں تم جو ہے اللہ کو یاد کرو، جوانی میں جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جتنا پسند ہے اتنا پسند جو ہے بڑھاپے والی عبادت نہیں ہے۔ یعنی جوانی میں انسان نماز پڑھے گا تو وہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ گھٹنے میں پیر جو ہے ہاتھ رکھا پھر اٹھ رہا ہے، یا پھر زمین میں پیر رکھ جو ہاتھ رکھا پھر اٹھ رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نماز میں کیا نام کہتے ہیں اتنا کیا نام کہتے ہیں وہ خشوع نہیں ہوتا، لیکن جوانی میں جتنا جو ہے نماز میں خشوع ہوتا ہے بڑھاپے میں نہیں ہوتا۔ تو انسان جوانی میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس چیز سے روکے۔ حرام کمانا کھانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر اگر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث مٹاتا نہیں ہے۔ تو انسان اگر جو ہے مال جو حرام مال کماتا ہے تو حرام مال کمانے کے بعد اگر وہ صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، اور صدقہ تو صدقہ وہ جانے دو، لیکن اگر حرام مال جو ہے کما کر کے اگر وہ خرچ کرتا ہے، کوئی چیز لے کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت بھی نہیں دیتا۔ یہ دوسری وجہ ہے، اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، تو اپنے بال بچوں کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہ کر کے مال کو جو ہے دن رات کما کر کے مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر وہ مال چھوڑ کے جاتا، اور یہ مال جو چھوڑ کے جاتا ہے یہی مال ان کے لیے وبال بن جائے گا، کل قیامت کے دن اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو جو مال ہمارے لیے وبال بن جائے تو ہم کو ایسا مال کمانے کی ضرورت ہی نہیں، ایسا مال ہم کو جو ہے نہیں کمانا چاہیے اور اس سے بچنے چاہیے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھوشیہ کے لیے اور اپنے بچوں کی جو ہے پرورش کے لیے، اور سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اپنی زندگی جو ہے آسانی سے گزارے گا، تو گویا کہ وہ حرام مال دے کر کے اپنے بیٹے کی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی بیان کر رہے ہیں، روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتا، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا کیا ہے وہ سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ اور ایک جگہ ایک حدیث پاک آئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جسم پر جنت حرام فرما دی گئی، اس جسم پر، اس جو ہے اس بدن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دی جو حرام غذا سے پلا پڑا ہو۔
یا فلا پسا ہو، یعنی کہ زندگی گزارا ہو یا پھر جو ہے اپنی صحت کو بنایا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے جسم کو جو ہے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق و آپ کا کیا مقام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین میں پہلے امیر المؤمنین ہے، اور ان کی یہ حدیث پاک، ان کی روایت کردہ یہ حدیث پاک ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تاجدار رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو اور مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اس ذات پاک کی قسم یا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دین کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا پڑا جو ہے کیا نام کہتا ہے بڑھا، تو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ 40 دن تک دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آج بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، اور حرام کا لقمہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرما دیا جب تک تمہارے پیٹ میں وہ حرام کا لقمہ رہے گا 40 دن تک تمہاری دعا کو قبول نہیں کی جائے گی۔ اب تم دعا جو ہے کر کر کے ماتھا ٹیک ٹیک کر جو ہے ماتھا کو زخم کر دو، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ تم حرام سے نہ بچو گے، حلال اور حرام سے تمیز نہیں کرو گے۔ حضرت سعد کی حدیث پاک، حضرت سعد کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے بچو، غذا جو ہے جو اپنی غذا ہے اس کو پاک کرو اور اسی کا استعمال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی محمد کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑھا تو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ جہنم بہتر ہے، جہنم میں ہی ان کو جانا پڑے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مشہور احادیث کریمہ کو جو ہے روایت کرنے والے اور اکثر حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا تھا، طول سفر کرتا تھا، بہت ہی زیادہ سفر کرتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ایک شخص جو لمبا جو ہے سفر کرتا تھا اس کے بال پر جو ہے بڑا گندا اور بدن جو ہے غبار آلود تھا، ان کا بال جو ہے بالکل بکھرا ہوا تھا، اور بال میں جو ہے کیا نام کہتے ہیں وہ مٹی وغیرہ گرد غبار تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ بال جو ہے پراگندہ اور جو ہے بدن غبار آلود، اور اپنے ہاتھ جو ہے آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا تھا، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا بھی حرام۔ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کا غذا ہی حرام ہو، وہ اگر یا اللہ کرتے رہے، یا رب کرتے رہے، تو ان کا لباس بھی حرام ہے، غذا بھی حرام ہے، رہنا سہنا پینا یہ سب حرام ہے، تو لاکھ وہ اللہ کرے لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین کی رضامندی جو ہے نہ ہو درست نہیں ہے، جیسے اکثر ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی خریدنا کہ اس میں مالک راضی نہیں ہوتا، یوں ہی کسی کی جو ہے دکان مکان زمین جائیداد جو ہے اوپر جبری جو ہے کے اوپر جو ہے جبری قبضہ کرنا، جبرن قبضہ کرنا، اور جو ہے اپنی داداگیری جمانا، اور داداگیری جمانے کے بعد جو ہے اس کو قبضہ کر لینا، یہ بھی کیا ہے حرام ہے۔ یاد رہے کہ مال کا مالک بننے کی تجارت کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہے چیزیں
جو ہے جائز اسباب ہیں، جیسے تحفے کی صورت میں وصیت یا وراثت میں مال حاصل ہو تو یہ بھی جائز مال ہے۔ تو تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ اب تجارت یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان تکون تجارتن ان ترادیم منکم، تجارتن کا لفظ آیا ہے، تو اس سے پہلے تجارت کے فضائل پہلے وہ کیا نام کہتے ہیں بیان ہو چکا ہے، تجارت کے تعلق سے کیا نام کہتے ہیں تفسیر ہو چکی ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے ایک اجمالاً کے طور پر میں یہ بتا دوں کہ تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی کہ نیتیں دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں، ان کی پرورش کروں اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں اور راہ آخرت پر گامزن رہوں، اور یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت اور خلوص اور امانت داری کروں اور نیکی کا حکم دوں، برائی سے منع کروں اور خیانت کرنے والے سے باز رہوں، اور تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کا پہچاننے کا طریقہ سیکھے اور نہ خود جعلی نوٹ لے اور نہ کسی کو جعلی نوٹ دے۔ اس سے ہم کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آج کل تجارت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو لوگ اس میں کیا نام کہتے ہیں اپنے فائدہ کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ لے لو، اب دودھ اگر 1 لیٹر ہے اس میں آدھا لیٹر پانی ڈال دیا، اب آدھا لیٹر پانی ڈال دیا تو اب لینے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دودھ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ، لیکن بیچنے والا اپنے فائدہ کے لیے بیچ رہا ہے تو یہ بھی حرام۔ تو کوئی بھی چیز ہو اگر اس کی تفصیل دیکھنا ہو تو بحر شریعت میں دیکھ سکتی ہو۔ بحر شریعت میں تجارت کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے۔ صدر الشریعہ نے بیان کیا ہے کہ سیب، انار، سنترا اور دیگر چیزیں کس طریقے سے بیچا جائے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وزن میں کمی کرتے ہیں، تو وزن میں کمی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تجارت کے تعلق سے بہت سارے کیا نام کہتے ہیں احکامات بیان کیے، اور اس سے علماء کرام نے کیا کیا ہے مسئلہ اخذ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہم کو سمجھنا چاہیے، اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا جیسا کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ قتل مت کرو باطل طریقے، اور لا تقتلوا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، یہ قتل کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے تو اس کے تعلق سے بہت سارے احکامات ہیں، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا، 10:30 ہو گیا ہے۔ اس کی تفسیر قتل کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی کل پڑھاؤں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟